الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امراض جسمانی کی اس محفل اور اس نشست میں آج کا ایک مسئلہ جو اکثر خواتین کو لاحق ہوتا ہے اور ڈاکٹر حکیم طبیب کے چکر میں پڑ کر اپنا ٹائم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس مرض سے خواتین کو دورے پڑتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ عاملین جن آسیب بوت کے چکر میں ڈال دیتے ہیں اور اطباء اور ڈاکٹر طرح طرح کے ٹیسٹوں کی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن درد ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتا، دورے ہیں کہ کم ہونے کو نام نہیں لیتے۔ یہ باؤ گولا ناف کے نیچے ایک گیند کی طرح سا گولا سا بنا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے جس طرح ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو انسان کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ناف کا مرض تو مرد و عورت کو ہو سکتا ہے، لیکن نقش باؤ گولا خصوصاً خواتین کو ہوتا ہے۔ ان کی ایام کی خرابی کی وجہ سے ان کو منتھلی مینسز بے وقت اور آؤٹ آف کنٹرول جب ہو جائیں، ان کا کوئی وقت مقررہ نہ ہو، یہ ان کو احادیث اور قرآن کے مطابق یہ سزا ملی ہے۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے ایک درخت کا دانہ کھا لیا تھا اور خوشی میں ان کے آنسو ٹپکتے تھے، اور جسے کہتے ہیں نا خون کے آنسو ٹپکنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو، اس کے جلال کو بہت غیرت آئی، تو پھر قسم کھائی کہ اپنی عزت و جلال کی قسم، تیری آنے والی نسل میں سے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ان کو خوب خون آلود کروں گا۔ اور آج خواتین مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اس کیس سے گزرتی ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جس کا اشارہ کیا صراحت حدیث میں ہن ناقص الدین والعقل، وہ دین کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں اور عقل کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ تو دین کے لحاظ سے ناقص کیوں؟ تو مہینے میں جو نمازیں اور جو روزے ان کے رہ جاتے ہیں، یہ ان کے دین میں کمی ہو جاتی ہے، اور عقل کے لحاظ سے ناقص اس لیے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کام کرتی ہے۔ جہاں مرد ایک گواہی دیتا ہے وہاں 2 عورتیں گواہی دیں گی۔ یہ عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، یہ قدرت خداوندی اور حکمت خداوندی ہے۔ اگر کسی ایسی عورت کو ایسا مرض جو ہے وہ لائق ہو جائے، یہ باولا، یہ ناف کے نیچے گیند سی ہوتی ہے، وہ اپنے جگہ سے ہٹ جائے، ٹل جائے، تو ان کو طرح طرح کے دورے پڑتے ہیں، خواہشات نفس بے قابو ہو جاتی ہیں، ان کو کبھی جن اور کبھی بھوت اور کبھی آسیب کا لوگ کیا کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، عاملین کاملین، ڈاکٹر و حکیم کچھ اور تشخیص کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو عورت اس درد میں مبتلا ہو جائے تو وہ ایک نقش آپ کو دوں گا، اس نقش کو کیا کر لے، لکھ کر پیٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یا پھر 7 سلام، قرآن پاک کے اندر 7 سلام بڑے مشہور ہیں، اور آیات شفا اور درود شفا بھی، اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دعائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائمت ابدا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اس کو درود شفا کہتے ہیں۔ اس کو دم کر کے پانی پہ پی لیا کریں، یا 7 سلام، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم،
सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। इनको अगर लिख कर कहानी में गोल कर पी लिया जाए, या इनको लिख कर अपने गले में या पेट में बांध दिया जाए, तो इस नक्शे बौला, इस मर्ज़ से जो आपको नक्श दूंगा, इस नक्श से ये बौला गोला, गोला भी कहते हैं आम सादी ज़बान में औरतें, तो इस मर्ज़ से उन्हें निजात मिल जाती है। पेट के अंदर शदीद दर्द होता है, कैफियत बदल जाती हैं, उठना बैठना चलना फिरना दोबर हो जाता है, खाना पीना भी रह जाता है। तो इसलिए जो ख़वातीन माएँ बहनें इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, इस नक्शे और इन 7 सलाम से और दरूद शिफा से अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मौज़ी मर्ज़ से तमाम माँ बहनों को अल्लाह महफूज और मामून रखे।